بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو ہمارے جماعت کے جن کی ساری زندگی جہاد اور مجاہدین کی جو ہے وکالت کرتے ہوئے گزری، جو الحمدللہ مفتی بھی ہیں اور مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے جن کا فتویٰ اور جو پوری امت مسلمہ کی اس وقت الحمدللہ رہنمائی کر رہے ہیں، شاید پہلی مرتبہ آپ کے گاؤں میں تشریف لائے ہیں۔ آپ یہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں، لوگ بیرون دنیا سے ہر مقام سے ان سے مسائل پوچھتے ہیں، الحمدللہ ان کی گائیڈ لائن قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ مجاہدین کے ترجمان ہیں، امیر المجاہدین حافظ محمد سعید کے دست راست ہیں۔ میری مراد فضیلت الشیخ عالم بعمل محترم محمد یوسف تیبی حافظہ اللہ ہیں، وہ آپ کی بستی میں تشریف لائے ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شدید مصروفیات میں سے ہمیں وقت دیا۔ انشاءاللہ ابھی آپ سے ہم کلام ہوں گے، توجہ انہماک کے ساتھ ہم تن گوش ہو کے ان کی گفتگو کو سننا، انشاءاللہ دل کی دنیا روشن ہوگی، ایمان سے سینے منور ہوں گے۔ تو تشریف لاتے ہیں محترم مفتی محمد یوسف تیبی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، مرکزی رہنما پاکستان مرکزی مسلم لیگ پاکستان اور پرنسپل الایمان ایجوکیشن سسٹم مرکز القاسیہ چبرجی لاہور۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم۔ محترم سامعین اور سامعات، علم کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے، جن پیدا کیے، یہ مخلوقات پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ انسان پیدا کیے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کو بنا لوں اور اس میں روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو فوراً سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتے انہوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اچھا، اب حق تو یہ تھا کہ سوری کرتا، اللہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے نہیں کیا، معذرت، سوری، توبہ، مجھے معاف کر دے۔ الٹا ابا واستکبرا، انکار کر کے تکبر کرنے لگ گیا اور رب سے کہتا ہے کہ تیرا سوال ہی غلط تھا،
تو نے مجھے کہا کیوں کہ اس کو سجدہ کر؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی پھینکو تو نیچے جاتی ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ جلاؤ تو اوپر جاتی ہے۔ انا خیر منہ، میں اس سے اچھا تھا، تیرا فرض، تیرا حق بنتا تھا کہ اس کو مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، تو نے مجھے ہی اس کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا، بجائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے الٹا رب پر اعتراض کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دلیل کا رد کیسے کیا؟ وہ کہتا ہے کہ حق نہیں بنتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل کا رد اس طرح کیا کہ مٹی نیچے جاتی، آگ اوپر جاتی، یہ اس کا کوئی اعتبار نہیں اوپر نیچے جانے کا۔ بات تو یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ سجدہ کرنے کا حکم کیوں ملا؟ اس کے پاس علم ہے اور تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ پھر فرشتوں سے کہا انبئونی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاء، تم یہ نام بتاؤ، اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے۔ وہ چپ ہو گئے، کہنے لگے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو آپ نے دیا، اس کا آپ نے ہمیں دیا ہی نہیں، اس کا آپ نے اس کو دیا ہے۔ اللہ فرماتے فرشتوں نام بتاؤ، کوئی نہ بتا سکا۔ آدم علیہ السلام سے کہا اب آپ بتاؤ، انہوں نے سارے نام بتا دیے۔ اللہ فرماتے دیکھو اس کو علم ہے، تمہیں علم نہیں، لہذا یہ سجدے کے لائق ہے۔ حالانکہ وہ علم کیا تھا؟ دین کا تھا یا دنیا کا تھا؟ بولو۔ اور چیزوں کا علم دین کا تھا، دنیا کا تھا؟ دنیا کا علم تھا۔ اور جس کو رب اپنا دین کا علم دے دے اس کی کیا بات ہے؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے نبیوں کا انتخاب کرتا ہے، لوگوں میں سے چن کر نبی بناتا ہے کہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچائیں۔ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن اس کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کرتا ہے وہ بھی اللہ کے منتخب لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ باپ کا وارث کون ہوتا ہے؟ بیٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے تو دنیا سے چلے گئے، مگر جو علماء ہیں وہ آپ کے بیٹے ہیں، وہ آپ کے بیٹے ہیں۔ یہ میں چھوڑ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ایک قرأت میں ہے وَهُوَ أَبُوهُمْ۔ آپ کی بیویوں کو امہات المومنین کہتے ہو نا، مومنوں کی مائیں۔ جب وہ مائیں ہیں تو ان کا شوہر باپ ہے، موٹی سی بات ہے۔ الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، نبی اگر وراثت میں پائی پیسہ چھوڑ کر جائے تو وہ اس کی وارثوں کو نہیں ملتا، وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ ما ترکنا صدقہ،
انبیاء جو وراثت چھوڑیں وہ وارثوں کو نہیں ملتی، بلکہ وہ کیا ہو جاتی ہے؟ کافی لوگوں کو پریشانی ہے جناب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ان کی بیٹیوں کو کیوں نہ ملی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے حضرت علی اور عباس رضی اللہ عنہما کہ ہمیں اپنے بھتیجے کی، وہ کہنے لگے ہمیں اپنے سسر کی، اپنے بھائی کی وراثت چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما ترکنا صدقہ، ہم نبی جو ہوتے ہیں جو بھی چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتا۔ حضرت علی بھی مطمئن ہو گئے، حضرت عباس بھی مطمئن ہو گئے۔ خواہ مخواہ جھگڑا بنا دیا گیا، نہیں جی وہ ناراض ہو گئے، بالکل ناراض نہیں ہوئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، آپ کی وراثت کسی کو نہیں ملی۔ سارے رشتہ داروں کو ان باغات سے پیسہ ملتا تھا، کھجوریں ملتی تھیں، غلہ ملتا تھا، مگر زمینیں ان کے نام نہیں لگی۔ حضرت عثمان کا دور آیا، وہ وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ حضرت علی کا دور آیا، وہ وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ اگر وہ ناراض ہوئے تھے تو اپنے زمانے میں تو پھر لے لینی چاہیے تھی نا، نہیں لی، کیونکہ قانون یہ ہے کہ نبی کی وراثت ان کی اولاد میں اس کا نفع تو جاتا رہے گا مگر اصل ان میں تقسیم نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صدقہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ان کی وہ وراثت جو تقسیم ہوتی ہے وہ علم ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ فمن اخذہ انما لم یورثوا ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ وراثت نہیں بنتی۔ انما ورثوا علما، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ فمن اخذہ فقد اخذ بحظ وافر، جس نے دین کا علم حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا خزانہ حاصل کر لیا۔ محترم بھائیوں، دین کا علم سیکھنا اور دین پر صرف عمل کرنا، اس کی شان میں بہت فرق ہے۔ ایک شخص ہے وہ نہ دین سیکھتا ہے اور نہ زیادہ عمل کرتا ہے، واجبی سی چیزیں کر لی، چلو 5 وقت کی نماز پڑھ لی، ضروری کام کر لیے۔ ایک وہ شخص ہے وہ بہت تہجد گزار اور ہر سال عمرے کرنے والا اور بڑے صدقے خیرات کرنے والا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اللہ کے دین کو سمجھنے سمجھانے والا، پڑھنے پڑھانے والا ہے۔ ان کی شان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آپ کہو زمین آسمان کا فرق ہے، نہیں، اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ جو عام آدمی کبھی کوئی نیکی کر لی، کبھی چھوٹ گئی، وہ تو کسی کھاتے میں نہ ہوا۔ جو بہت نیک پاک تہجد گزار، نمازی، روزے رکھنے والا، نفلی روزے رکھنے والا، حج عمرے نفلی کرنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں عابد، عبادت گزار، زاہد، عابد زاہد۔ یہ جو عابد ہے اس کا اور اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے سکھانے والا، اس کا اتنا فرق ہے جتنا ایک نبی اور اس کے صحابہ کا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد، عالم پر عابد کی فضیلت، فضل العالم کی عابد پر فضیلت۔
عالم دین جو دین سیکھتا اور عمل کرتا ہے اس کی فضیلت اس شخص پر جو سیکھتا زیادہ نہیں پر نیکیاں بڑی کرتا ہے، اللہ اللہ بہت کرتا ہے، اس پر عالم دین کی فضیلت اتنی ہے کفضلی علی ادناکم، جتنی میں محمد کی فضیلت اے صحابہ تم میں سے کسی چھوٹے صحابی پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری روایت میں فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، عالم کی فضیلت نیک پاک سمجھدار بندے پر اتنی زیادہ ہے جتنی 14ویں رات کے چاند کی باقی ستاروں پر ہے۔ ستارے سارا مہینہ چمکتے ہیں مگر رات چاندنی نہیں ہوتی، ایک چاند آتا ہے تو رات چاندنی ہو جاتی ہے۔ اتنا فرق ہے عالم کا اور نیک پاک تہجد گزار انسان کا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، درود پڑھنے کا رواج نہیں ہے آپ کے پاس؟ ہاں، بتانا پڑتا ہے کہ میں نے نام لے لیا ہے، پھر پڑھتے ہیں درود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الدال علی الخیر کفاعلہ، جو شخص کسی کو نیکی کی تلقین کرتا ہے اور وہ سارے اس پر عمل کرتے ہیں تو جتنا اجر ان سب کو اپنا اپنا ملے گا اتنا اکیلا اجر اس کو ملے گا جو ان کو نیکی کی بات بتائے گا۔ اب بتاؤ مقابلہ ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ پڑھنے سے، الحمدللہ پڑھنے سے زمین آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ترازو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ لوگوں کے بڑے بڑے رجسٹر اس میں آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا تولنے والا ترازو سارا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ جا کر لوگوں کو بتائیں گے کہ اس طرح پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے؟ بتاؤ گے؟ آپ خود بھی عمل کرو گے؟ تو جب آپ عمل کرو گے اور جا کر لوگوں کو بتاؤ گے، وہ عمل کریں گے، جتنا وہ عمل کریں گے اتنا آپ کو بھی اجر ہوگا، اور جتنا وہ عمل کریں گے اور جتنا آپ کو اجر ہوگا وہ سارا مجھے ہوگا، اس لیے کہ آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ آپ بتاؤ کہ طالب علم کا عابد کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ساری زندگی لگا رہے، جس نے اس کو اس پہ لگایا ہے وہ بیٹھا کما رہا ہے، جس عالم نے اس کو نیکی پہ لگایا ہے وہ گھر بیٹھا کما رہا ہے، اور یہ محنت کر کے کما رہا ہے، اور یہ اپنی ایک بندے کی نیکیاں لے کر رب کے دربار میں جائے گا اور وہ سینکڑوں کی نیکیاں لے کر رب کے دربار میں جائے گا۔ مقابلہ کیسے ہوگا؟ یہاں تک بات سمجھ گئے ہو؟ اب میں ایک مشکل سوال کرنے لگا ہوں آپ سے، ذرا ہوشیار ہو کے یہ بتاؤ کہ جس بچے نے قرآن حفظ کیا ہے یا جو اس کا قاری استاد ہے وہ عالم ہے یا عابد ہے؟ مشکل ہے نا؟ ہاں بھائی، جو حفظ کیا ہے جیسے جو کروا رہا ہے، وہ جو حفظ کروا رہا ہے وہ عالم ہے یا عابد ہے؟ سوچ کے بتانا۔ ہاں
یہ کہہ رہے ہیں عابد ہے، وہ کہہ رہے ہیں عالم، تو آپ کہتے ہیں علماء اختلاف کرتے ہیں، تم بھی تو اختلاف کر رہے ہو نا؟ ہاں وہ عالم علم سے ہوتا ہے. جس آدمی نے پورا قرآن زبانی یاد کیا اور اس کو ایک سورت کا ترجمہ نہیں آتا، وہ عالم ہے یا عابد ہے؟ ہاں ٹھیک ہو گئے. تو اس سوال سے میری مراد یہ ہے کہ اب بچے جنہوں نے حفظ کر لیا ہے، جو کر رہے ہیں، اب یہاں سٹاپ نہیں لگا دینا، اب ان کو عالم بنانا ہے. بنائیں گے؟ خالی یاد کر لینا حفظ اور راتوں کے قیام میں پڑھنا یہ عبادت ہے، نیکی ہے، مگر علم نہیں. علم تو تب آئے گا جب آپ اس کو سمجھیں گے. جب آپ اس کو سمجھیں گے تو علم آئے گا. میرے عزیز بھائیوں، یہ ڈیزائن عہد نبوت میں نہیں تھا کہ ایک بندہ حافظ ہو مگر اس کو علم نہ ہو کسی کا. عہد نبوت میں صحابہ کرام کہتے ہیں ہم 2-3 سال میں حفظ نہیں کرتے تھے، ہمیں 10 سال لگ جاتے تھے. کیوں؟ ما كنا نتجاوز 10 آیات حتى نعلم ما فيه من العلم والعمل. ہم 10 آیتیں پڑھ کر 11ویں آیت شروع نہیں کرتے تھے جب تک 10 کو سمجھ کر ان پر عمل نہیں کر لیتے تھے. فاکتمل القرآن واکتمل العمل. جب قرآن ختم ہوتا، جو ان کی تقریب ہوتی تھی، وہ سارا قرآن سمجھ کر عمل کر چکے ہوتے تھے. وہ حفظ کی سند نہیں لیتے تھے بلکہ وہ پورا قرآن سمجھ کر عمل کرنے کی سند ان کے پاس ہوتی تھی. نمازیں پڑھتے تھے تو ان کے گھروں سے ہچکیوں اور آہوں اور سسکیوں کی آوازیں آتی تھیں، کیونکہ ان کو پتا تھا میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے. ہمارے اندر وہ تاثیر اس لیے پیدا نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کا فضل ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ سادہ پڑھنے سے اجر دے دیتا ہے، ورنہ یہ قرآن تو سمجھنے کے لیے ہے. آپ کی تربیت اچھی نہیں ہو سکتی، آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہو سکتا، آپ کا کردار سازی نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس کا مطلب نہ سمجھو. پیناڈول کا پتا پیٹ پر پھیرنے سے درد ٹھیک ہو جائے گی؟ ہاں کیوں بھائی؟ پیناڈول کا پتا گلے میں باندھ دو، ٹھیک ہو جائے گا؟ آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ بڑی چھلانگ لگاتے ہیں، جی میں نے بچے کو حفظ کروا دیا ہے. یہ تو رب کا فضل ہے کہ وہ حفظ پر درجے دیتا ہے. والدین کو قیامت والے دن تاج پہنائے گا، جنت کا لباس پہنائے گا، اس بچے کو ایک ایک پر نیکیاں دے گا. یہ تو اس کا فضل ہے، ورنہ یہ خالی یاد کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ خالی پڑھنے کے لیے نہیں آیا. اور اپنے آپ کو تولو اور سوچو کہ ہمیں تو خالی پڑھنا بھی نہیں آتا. قرآن کے جو حروف ہیں ان میں ہا اور ہا 2 ہیں. کیا ہم ہا اور ہا میں فرق سمجھتے ہیں؟ ہا حلبے والی اور 2 آنکھوں والی، ان کو پڑھنے میں فرق سمجھتے ہیں؟ زا را کی طرح اور ذال دال کی طرح اور ضاد صاد کی طرح اور ذا تا کی طرح، یہ 4 حروف ہیں. ان میں فرق سمجھتے ہیں؟ پڑھتے وقت اس کا فرق کرتے ہیں؟ حمزہ اور عین میں فرق کرتے ہیں؟ سین صاد اور سا میں فرق کرتے ہیں؟ اگر آپ قرآن پڑھتے وقت ان حروف کا فرق نہیں کرتے تو آپ کو تو الف با نہیں آتی.
آپ بڑے چلاک ہوں گے، آپ بڑے زمینوں کے مالک ہوں گے، آپ بڑے سیٹھ ہوں گے، آپ بہت کماؤ پوت ہوں گے، مگر آپ کو قرآن کی الف با نہیں آتی۔ آپ کی بڑی انگریزی اچھی ہوگی، میتھ اچھی ہوگی، مگر آپ کو قرآن کی الف با نہیں آتی۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن کو اچھی طرح سیکھ لو، پڑھ لو، یاد کر لو تو عابد بنتے ہو۔ عالم بننے کے لیے اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اور جو بچہ حفظ کر کے فارغ ہو گیا، آپ تقریب میں بیٹھ گئے، اس بچے نے تو قرآن یاد کر لیا، اس کے تو باپ کو جنت کا حلہ پہنایا جائے گا، اس بچے کو تو ایک ایک گھر پہ 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو آپ جمع ہو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو وہ ملے گا جو آپ پڑھو گے، ان کا پڑھا آپ کو نہیں ملے گا۔ اور کسی کی نیکیاں دوسرا لے سکتا ہے؟ جو انہوں نے پڑھا وہ ان کو شاباش، ان کے والدین کو شاباش۔ جو آپ سب جمع ہو، آپ کو فائدہ تب ہوگا جب ہم خود پڑھیں گے۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا، کوئی کسی کی نیکیاں نہیں چرائے گا۔ رمضان گزرے، 9 مہینے گزر گئے ہیں، تو کتنے بھائی ایسے جنہوں نے ایک بار 9 مہینوں میں قرآن ختم کیا؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ ایک دیکھ لو، ادھر ادھر دیکھو کتنے لوگ ہیں؟ 2 4 بس۔ ہم اگر اس دوران 9 مہینوں میں فوت ہو جاتے تو ہم قرآن کو چھوڑ کر فوت ہو جاتے۔ اور جو ان 9 مہینوں میں فوت ہو چکے ہیں ان کے بھی اکثر لوگ قرآن کو چھوڑ کر فوت ہو چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قیامت والے دن ہمارے نبی فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول فرمائیں گے، اللہ میری اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، آج میں ان کی شفاعت نہیں ان کی شکایت لے کر آیا ہوں۔ بات ساری قرآن سے بنے گی۔ قرآن تیرے حق میں ہوگا تو صاحب قرآن بھی تیرے حق میں شفاعت کریں گے۔ قرآن تیرے خلاف ہوا تو صاحب قرآن بھی تیرے خلاف ہوں گے۔ اگر ہمارے نبی کی شفاعت رب قبول کرے گا تو ان کی شکایت بھی رب قبول کرے گا۔ اور اس شخص سے بدبخت کون ہوگا؟ جس کی شکایت محمد مصطفیٰ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ بدبخت وہی ہے جو قرآن نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے۔ بھائی آج کی مجلس میں بیٹھنے کا آپ کو اجر ملے گا، پر اپنا قرآن پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ ان قاری حضرات اور ان بچوں کا قرآن کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کو فائدہ ہوگا جب آپ خود پڑھیں گے۔ کوئی دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابھی تک آپ کی سانس کی آمد و رفت باقی ہے۔ آپ قاری صاحب کے پاس مسجد میں آ جایا کریں، کہیں جی ہم سے بھول ہو گئی، آپ ہمیں سادہ پڑھنا سکھا دیں، ان حروف کا فرق سکھا دیں۔ قاری حضرات جن کو ترجمہ نہیں آتا وہ ترجمہ شروع کریں، قرآن کے ترجمے سے دیکھ کر پڑھنا شروع کر دو۔ کوئی استاد نہیں ملتا تو دیکھ کر پڑھنا شروع کر دو۔ جہاں سمجھ نہ آئے وہاں عالم دین کو فون کر دو کہ فلاں سورت کے فلاں آیت پر پہنچا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی، سمجھا دے۔ جو رب نے یہ واٹس اپ، یہ فیس بک، یہ سہولتیں دے رکھی ہیں، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو جس کا ناظرہ درست نہیں وہ ناظرہ شروع کر دے، اگرچہ اس کی داڑھی سفید ہو۔ اور اگر آپ یہ کہو نہیں میری تو زبان پہ نہیں چڑھتا، میری زبان ہی نہیں کام کرتی، تو سنو آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن میں مہارت رکھتا ہے وہ اللہ کے نیک پاک فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ فلہ اجران، جو قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے پر اس میں اٹکتا ہے، اس کی زبان نہیں چلتی، اس کو پریشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قرآن پڑھنے کی کوشش کا الگ اجر دے گا، اور اس کی زبان کے اڑنے پر ٹینشن کا الگ اجر دے گا، اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ دل چھوٹا نہ کرو، اور اگر زندگی نے وفا نہ کی تو پھر رب سے کہہ دینا یا اللہ بندہ تیرا لیٹ آیا تھا، اس نے آ کر بتایا تھا، بس جب اس نے بتا دیا میں فوراً شروع ہو گیا تھا، بس زندگی نے وفا نہیں کی، اللہ ہمارا عذر قبول فرما لے گا۔ کلاس میں آ کر بیٹھ جاؤ رب کو دکھانے کے لیے، یا اللہ مجھے پڑھنا تو نہیں آیا پر میں آ کر بیٹھتا ضرور تھا، بیٹھنے کا ہی بڑا اجر ہے، بیٹھنے کا ہی بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ تم نے جا کر کے قرآن کی کلاسیں تلاش کرنی ہے پوری زمین پر، جہاں اللہ اللہ ہو رہی ہو، جہاں میری بات ہو رہی ہو، ان مجلسوں کو تلاش کرنا ہے۔ ایک فرشتہ میرے چلو اندازے میں 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر 100 کلومیٹر کا علاقہ چیک کر سکتا ہے، دوسرا فرشتہ اگلا 100 کلومیٹر چیک کر سکتا ہے، پوری زمین پر وہ چل رہے ہوتے ہیں، یبتغون مجالس الذکر، اللہ کی یاد کی مجلسیں تلاش کرتے ہیں۔ جب کسی ایک فرشتے کو آج آپ کا گاؤں نظر آ گیا، وہ دوسروں کو کہتا ہے سب آ جاؤ، ہلموا الی بغیتکم، جس کام کی تلاش میں نکلے تھے وہ ہمیں مل گئے ہیں، آ جاؤ۔ وہ آ کر کے اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور پھر رب ذوالجلال اس مجلس کو اوپر سے رحمت کے ساتھ ڈھانپ لیتا ہے، اور پھر وہ رب کو رپورٹ کرتے ہیں جا کر، یا اللہ ہم گئے تھے 31 میں گئے تھے، وہاں مسجد میں لوگ تیرا نام لے رہے تھے، تیرا قرآن پڑھ رہے تھے، تیرے قرآن کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں وہ کیا چاہتے تھے؟ کہا یا اللہ وہ کہتے تھے یا اللہ بس تو ہمیں جنتوں کا وارث بنا دے، کہو آمین۔ اللہ فرماتے ہیں جاؤ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو جنتوں کا وارث بنا دیا۔ اچھا یا اللہ اچھا اللہ فرماتے ہیں اور کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ جہنم سے بچا لینا، کہو آمین۔ آپ چلانے سے چلتے ہو، ہاں آپ کو نہیں پتا کہ جہنم سے بچنے پر آمین کرنا چاہیے؟ ہاں دکا سٹارٹ۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے تھے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں جاؤ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ان کو میں نے معاف کر دیا۔ اچھا ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ان میں ایک بندہ ایسا تھا جو کسی دوست کو کسی کام کے لیے ملنے گیا، گھر جا کر پوچھا بندہ میرا دوست باہر آ میں تمہیں ملنا چاہتا ہوں، گھر والی نے کہا کہ وہ مسجد میں گیا ہوا ہے، وہ بندہ مسجد میں گیا ہوا ہے۔ وہ بندہ اس کو تلاش کرنے کے لیے مسجد میں آ گیا، اور مسجد میں اس کا دوست تھوڑا آگے جا کر بیٹھا ہوا تھا، وہ آخر میں نہیں تھا، آخر میں ہوتا تو کہتا ادھر آپ باہر تیرے ساتھ کام ہے۔ وہ آگے جا کر بیٹھا ہوا تھا، وہ شرما گیا کہ اب میں بندوں میں سے گزروں گا اور جا کر اس کو باہر نکالوں گا، تو چلو کوئی نہیں، کون سی تقریر بہت لمبی ہونی ہے،
وہ چلو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں. اے اللہ جی وہ تو اس کو ملنے کے لیے آیا تھا, وہ تو سننے کے لیے نہیں آیا تھا, اور وہ اپنے مقصد کے لیے آیا تھا, اور آپ نے فرمایا کہ میں نے سارے ہی معاف کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک قوم لا یشقی جلیسہم, یہ بندے جو میرا قرآن سننے کے لیے آئے ہیں یہ مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں کہ میں نے ان کو معاف کیا, اور جو ان کو ملنے کے لیے آیا تھا اپنے مقصد کے لیے میں نے اس کو بھی معاف کیا. تو میرے عزیز بھائیوں, میرے جانے کے بعد قرآن کی کلاس لگاؤ گے؟ کسی کی عمر کتنی ہے, بے عزتی سے نہیں ڈرنا. جب ساری کائنات کے سامنے رب کہے گا تجھے میرے قرآن کی الف بے نہیں آتی, اس بے عزتی سے ڈرنا ہے. اور آپ کی زبان پہ چڑھتا ہے کہ نہیں چڑھتا اس بات سے نہیں ڈرنا. زبان پہ نہیں چڑھتا تو ڈبل اجر ملے گا, بلکہ کوئی لمبا چوڑا نہیں, صرف الف با ٹھیک کرنی ہے اپنی, پھر آپ کو فائدہ ہوگا. اور جن بچوں نے قرآن یاد کر لیا ہے ان کو آگے عالم دین بنانا ہے. اور جو قاری حضرات اگر ان کو ترجمہ نہیں آتا تو وہ کلاس لگا کر ترجمہ قرآن سے دیکھ کر پڑھانا شروع کر دو, ان کو بھی یاد ہو جائے گا, لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا. کم از کم ہمیں یہ تو پتہ چلے کہ رب نے جو خط ہمیں لکھا ہے اس میں ہے کیا. تو قرآن کے 4 حق ہیں. نمبر 1 اس کو پڑھنا. نمبر 1 کیا ہے؟ اس پر ایمان لا کر اس کو پڑھنا. نمبر 2 اس کو سمجھنا. نمبر 3 اس پر عمل کرنا. نمبر 4 اس کی دعوت کو عام کرنا, اور ٹارگٹ یہ بنانا کہ اس کو ملک کا قانون بنانا ہے. ایسی جماعت کا ساتھ دینا جو یہ عزم رکھتی ہو کہ ہم نے قرآن کو ملک کا قانون بنانا ہے. اصل حق اس قرآن کا یہ ہے کہ ملک کا قانون بنے. سارے ملکوں کا قانون اس کی کتاب اقوام متحدہ کے دفتر میں پڑھی ہے. پاکستان کی الماری میں پاکستان کے قانون کی کتاب پڑھی ہے, اور سعودیہ کی الماری میں قرآن پڑھا ہے. ہر بادشاہ جب آتا ہے وہ اقرار کرتا ہے کہ میرے دور حکومت میں بھی ملک کا قانون قرآن ہی ہوگا. ہزار کمزوریوں کے باوجود انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہمارے ملک کا قانون قرآن ہوگا. تو سادہ پڑھنا سیکھنا اور اس کو پڑھنا. جن کو جو سستی کر رہے ہیں پچھلے رمضان سے, وہ عزم کریں کہ آج کے بعد ہر نماز سے پہلے صرف 1 صفحہ قرآن پڑھا کریں گے. میں 1 صفحہ پڑھوں نا تو میرا 1 منٹ لگتا ہے, آپ کے 2-3 منٹ لگ سکتے ہیں. پڑھیں گے 1 صفحہ قرآن کا ہر نماز سے پہلے. 5 صفحے ہو گئے, کبھی قاری صاحب لیٹ ہو گئے تو زیادہ بھی ہو جائیں گے. تو ایک دن کے 5-6 صفحے, اگلے کے تو 30 دنوں کے کتنے ہوئے؟ 150 صفحہ. تو انشاءاللہ اس طریقے سے ہم تارک قرآن ہو کر نہیں مریں گے. ٹھیک ہے؟ اور 3 آیتوں کا ترجمہ شروع کر دو دیکھ کر قرآن سے, اس سے گزر جاؤ, انشاءاللہ ہم سمجھنے لگ جائیں گے. اور جو بات سمجھ آ جائے اس پر عمل شروع کر دو, تو پھر مزہ آئے گا قرآن حکیم کی برکات کا. اور اگر ہم نے چند بچوں کو حفظ کروا کے باقیوں نے چھٹی مار لی تو پھر ان کو فائدہ ہو جائے گا, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق دے، قرآن حکیم کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کو اپنا دوست بنانے کی توفیق دے۔ جس کا قرآن دوست بن گیا نا، قیامت والے دن شدید دھوپ ہوگی، سورج ایک نیزے پر آیا ہوا ہوگا اور یہ قرآن اس پر بادل بن کر سایہ کر رہا ہوگا۔ قرآن کیا ہوگا؟ بادل بن کر سایہ کر رہا ہوگا، اور جب اس کے حساب کتاب کا وقت آئے گا تو قرآن پڑھنے والے کی طرف سے رب ذوالجلال کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ تو حاجان عن صاحبہما، فرمایا بقرہ اور آل عمران پڑھنے والے کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی۔ جھگڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک ہوتی شفاعت، سفارش، یا اللہ میری سفارش ہے، میری منت ہے کہ آپ اس بندے کو معاف کر دیں، یہ مجھے پڑھتا رہا ہے، یہ ہے شفاعت، یہ ہے سفارش۔ جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ قرآن کہے گا یا اللہ یہ مجھے پڑھتا رہا ہے، اس لیے میں اس کو آگ میں نہیں جانے دوں گا۔ قرآن رب کا فیصلہ ہے کہ نہیں؟ بس وہ اپنا فیصلہ سنا دے گا، یا اللہ یہ فیصلہ ہے، یہ بندہ آگ میں نہیں جا سکتا، یہ جھگڑا ہے۔ اور جب وہ جنت میں چلا جائے گا پھر قرآن سامنے آئے گا، اللہ فرمائے گا اقرا ورتقی، اے بندے قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یہ لفٹ ہے، اس پہ بیٹھ جا اور قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت آئے گی وہاں تیرا جنت میں مقام ہوگا۔ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، وقت بہت تھوڑا رہ گیا، جوان بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ ابھی سے کوشش شروع کر دو قرآن کو دوست بنانے کے لیے۔ بڑی کمائی کر لی، کیا تیر مار لیا آپ نے؟ اپنی پچھلی زندگی پہ غور کرو، کیا تیر مارا ہے آپ نے؟ گھر بنایا، بچے جنے ان کو پالا، اس کے سوا بتاؤ کیا کیا آپ نے؟ کوئی کارنامہ بتاؤ اپنا۔ گھر بنایا، بچے جنے ان کو پالا، یہ کیا ہے نا؟ گدھا بھی یہ کام کر لیتا ہے، چڑیا بھی یہ کام کر لیتی ہے، گھر بناتی ہے، انڈے سیتی ہے، ان کو پالتی ہے۔ بڑا مصروف ہے تو بھائی، واہ بھائی واہ، کیا کیا ہے آپ نے اب تک؟ ہر جاندار یہ کام کرتا ہے جو تم نے کیے۔ تو یہ کام کرنے سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ والا ہے، رب سے دوستی رکھتا ہے، قرآن سے دوستی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ سر ایک سوال ہے، وراثت میں لے پالن کو وصیت کر سکتا ہے بندہ کہ اتنا مال میری وراثت میں دے سکتا ہے؟ لے پالک بچے کے لیے وصیت کرنا جائز ہے۔ کوئی بھی مرد ہو، عورت ہو مرد ہو، اپنے مال میں 1/3 سے کم ثواب دیدی کوٹا ہوتا ہے جو وہ کسی کو دے سکتا ہے مگر اپنے وارثوں کو نہیں دے سکتا۔ 2/3، 3 میں سے 2، یہ تو ہر صورت وارثوں کو ملیں گے۔ جو تیسرا حصہ ہے وہ مرنے والے کا ثواب دیدی کوٹا ہوتا ہے، وہ کسی کو دے سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ جس کو دے وہ اس کا وارث نہ ہو۔ اگر اس کا کوئی بیٹا بڑا کمزور ہے اور وہ اس کو دینا چاہتا ہے تو پھر باقی وارثوں کی اجازت چاہیے ہوگی۔ باقی سارے وارث اجازت دیں تو ان کو دے سکتا ہے، ورنہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ لے پالک بچہ ہے، اس کو زندگی میں بھی دے سکتا ہے، وصیت بھی کر سکتا ہے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد چونکہ اس کا وراثت میں حصہ نہیں تو اس کو 4تھا حصہ دے دینا، 5واں حصہ، 10واں حصہ دے دینا، تیسرے سے کم ہونا چاہیے۔
واللہ اعلم۔ سوال کرنا ہے تو کر لو، کسی قسم کا کسی سوال کرنا شخص سے پڑھ لو۔ جمعے کی نماز کے بعد مسجد میں کتنی رکعت ادا کریں؟ اکثر بھائی 2 پڑھ لیتے ہیں۔ مسجد کا اور غیر مسجد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4، جو شخص جمعہ کے بعد پڑھنا چاہتا ہے وہ 4 رکعتیں پڑھے، 2 کر کے۔ وہ گھر پڑھ لے، وہ مسجد میں پڑھ لے، وہ 2 مسجد میں پڑھ لے، 2 گھر پڑھ لے، جیسے چاہے ترتیب لگا لے، جو پڑھنا چاہتا ہے 4 پڑھے 2 کر کے۔ دوہری اذان اور قاری اذان تکبیر کے بارے سے اگر دوہری اذان کہنی ہے تو تکبیر بھی دوہری ہوگی، اور اگر قاری اذان کہنی ہے تو تکبیر بھی قاری ہوگی، اور 5 نمازوں میں کوئی اذان بھی دوہری ہو سکتی ہے اور اس کی تکبیر بھی دوہری ہو سکتی ہے۔ سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ قرآن پاک حفظ کیتا ہے جنہ بچوں نے، تو 6 بچے نے ٹوٹل الحمدللہ اس ادارے چ جنہ نے حفظ کیتا ہے مکمل ماشاءاللہ، اور انہوں دے انعامات نے، سند بھی ہے اور تفسیر احسن البیان ہے۔ تو انعامات دے واسطے میں دعوت دیاں گا اپنے حضرت مولانا یوسف تیبی صاحب، اور آئیں بچوں دی حوصلہ افزائی دے واسطے انعامات تقسیم کرن۔ احمد شاکر ملے بھائی، شاباش، یہ بھی لو، یہ بھی۔ عبداللہ عبد الرزاق، عبداللہ عبد الرزاق، شاباش۔ عبداللہ شعیب، آمین جی، آمین جی، آمین۔ اسد ریاض، اسد ریاض بھائی، شاباش، جزاکم اللہ خیر۔ ارسلان قربان، شاہجہان بن محمد سجاد، ترجمۃ القرآن والی بچی۔ آگے جی یہ بچیاں ہیں جنہوں نے ترجمہ ماشاءاللہ قرآن پاک دا مکمل کیتا ہے اس ادارے چ۔ چلو ٹھیک ہو گیا، جزاکم اللہ خیرہ۔ تو میں نا اور ابو بکر بھائی، ہاں جی، استاد محترم ماسٹر محمد مشتاق صاحب، یہ جو بچیاں ماشاءاللہ ترجمہ قرآن مجید دا جنہ بچیاں نے ترجمہ مکمل کیتا ہے، 11 تعداد ہے بچیاں دی الحمدللہ۔ یہ 38 ماشاءاللہ بچے نے اس دفعہ جو ماشاءاللہ فارغ ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ تو بچی ہے بنت محمد اظہر، بھائی اظہر انہوں دی بیٹی ہے۔ تو جو بھی انہوں دا ماشاءاللہ کوئی رشتہ دار عزیز آیا ہے انہوں دا انعام وصول کرے۔ تفسیر احسن البیان اور انہوں دی سند جو ہے بنت محمد سردار، بنت محمد جعفر، حاجی جعفر حسین انہوں دی نواسی ہے۔
बिनते मोहम्मद हनीफ, बिनते मोहम्मद हनीफ भाई तशरीफ लेके आओ जरूर। बिनते नज़ीर अहमद, तो माशाल्लाह इस भाई दियाँ जी 2 बेटियां ने अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये किन्ना दे नाना ने मसूल करना सी। अच्छा, बिनते नज़ीर अहमद, हाँ जी। तो दूसरी बेटी है बिनते नज़ीर अहमद, वो भी है, तो वो इनके नाना जान है, वो इधर आए हैं नाम लेने के, वो ख्वाहिश मानते हैं। अल्लाह पाक उन्होंने आरज़ू तमन्ना अल्लाह पाक पूरी फरमाए और अल्लाह पाक इन्होंने भी अमल की तौफीक दे। तो अगले इनामात के वास्ते डॉक्टर मोहम्मद सफ्दर साहब तशरीफ़ लाएँ स्टेज पे। डॉक्टर मोहम्मद सफ्दर साहब अगर तशरीफ़ फरमान है तो स्टेज पे आ जाए। हाफिज़ मोहम्मद उमर साहब तुसी तशरीफ़ लाओ जी, फिर आ जाओ काफ़ी नाम है। चलो इन्हों को दुआ लो। बिनते बशीर अहमद, बिनते बशीर अहमद, आगे बिनते नसीर अहमद, क्योंकि प्रोग्राम अपना लेंथी हो रहा है भाई, जल्दी जल्दी कोशिश करो उठा करो। तो बिनते मोहम्मद यासीन बिन मोहम्मद रमज़ान, बिनते मोहम्मद यूनस, बिनते मोहम्मद यूनस आगे तशरीफ़ फरमाए माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। बिनते मोहम्मद यासीन, हाँ आगे जो बच्चियाँ माशाअल्लाह आ रही ने, तो वफाकुल मुदारस आमा खासा, तो आलिया दोम उन्हों दी संदा ने और उन्होंने माशाअल्लाह नंबर भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वास्ते मैं दावत देंगा डॉक्टर मोहम्मद सफ्दर साहब तशरीफ़ लाएँ। तो बिनते अब्दुल रज़ाक 900 टोटल नंबर ने, बच्ची के नंबर ने 756। हाँ जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बस ये सिर्फ संदा ही नहीं ना, हाँ जी। बिनते मोहम्मद मुस्तफ़ा जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। नंबर दसो जी। 673 नंबर जी, 900 नंबर के माशाअल्लाह इस बेटी ने जो बोर्ड के अंदरों इम्तिहान पास किया है ना, 673 नंबर। बिनते मोहम्मद सरदार, बिनते मोहम्मद सरदार, जज़ाकुमुल्लाह। नंबर 621 नंबर जी माशाअल्लाह। तो मुमताज़ संदा ने सारिया बच्चियां दियां अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिनते मोहम्मद अजहर, 2 बेटियां ने इन्हां दियां माशाअल्लाह जी, दोनों के 621 623। एक ही दफ़ा दे दो बस, ठीक। अच्छा जी, अगले इनाम वास्ते हाफिज़ मोहम्मद अली यज़दानी साहब तशरीफ़ लाओ जी। आप सब बैठे। बिनते मोहम्मद सरवर, कितने नंबर ने?
583 نمبر نے جی ماشاءاللہ. بنت محمد سرور بھائی محمد سرور جی. بنت جعفر حاجی جعفر حسین انہوں دی نواسی ہے. 575 نمبر نے جی 900 نمبر دے وچ. آگے ہے خاصہ بچیاں. بنت محمد انیت 699 نمبر نے جی ماشاءاللہ. بنت محمد حسین 614 نمبر نے. بنت محمد حسین. طاہر کتنے محمد حسین کون نہیں آیا؟ اچھا چلو نیچے رکھو. بنت محمد اختر حکیم محمد اختر ماشاءاللہ جی. 615 نمبر نے ماشاءاللہ جی. تو اگلے حافظ عابد سلفی صاحب بھی تشریف لے کے آؤ تسی بھی. بنت محمد اختر ہو گیا جی. بنت عبدالعزیز 670 نمبر نے جی ماشاءاللہ. بنت محمد یونس بھائی محمد یونس. 2 انعام نے ایک لے لیا. 692 بنت محمد یونس اور 607 نمبر ماشاءاللہ. آگے عالیہ بنت نذیر احمد 750 نمبر نے. فوجی نذیر احمد ماشاءاللہ. بنت رشید احمد ہاں 729 نمبر جی ماشاءاللہ. بنت محمد صدیق 755 نمبر نے جی. بنت سیف بنت محمد صدیق جی 2 بیٹیاں نے نا جی ماشاءاللہ جی. 757 نمبر نے. بنت سیف اللہ ماشاءاللہ. کتنے نمبر نے؟ 738 نمبر. بنت عبد الجبار بھائی عبد الجبار ہاں یہ شیلڈ حافظ صاحب کو دعا لینا. حافظ طیب صاحب کو حافظ طیب صاحب اپنے بچوں نے بھی آ شیلڈاں دوا کے کس لحاظ نال نے انہوں دا اعلان کرو. یہ امتحان ہویا بچوں دا جی. تو پہلی پوزیشن ہے جی تو شیلڈ انہوں دے واسطے اول پوزیشن ہے. عبداللہ عبد الرزاق حافظ عبداللہ عبد الرزاق. عبداللہ شعیب دوسری پوزیشن ہے جی ماشاءاللہ. حافظ عبداللہ شعیب. حافظ ارسلان قربان یہ تیسری پوزیشن ہے جی. ہے ناظرہ بچہ نے یعنی کہ جناب امتحان دیتا ہے. ہاں عبداللہ وکیل پہلی پوزیشن ماشاءاللہ. ذبی اللہ مظفر یہ دوسری پوزیشن ہے. سمیع اللہ عالم تیسری پوزیشن ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے. تو اب اساتذہ دے انعام نے تو انہوں دے واسطے دعوت دیں گے ماشاءاللہ ساڈے آئے ہوئے معزز مہمان. تو صاحب نو عبد المنان سلفی صاحب تو یہ کچھ نقدی ہے 7,000 روپیہ
اس ایک لفافے دے اندر ہے تو کیونکہ زیادہ محنت تے اصل اساتذہ دی ہے نا جنہوں نے ماشاءاللہ محنت کی ہے محبت کی ہے اپنا محنت کوشش کر کے انہوں نے پڑھایا ہے تو استاد محترم پروفیسر ماسٹر محمد مشتاق صاحب حافظ محمد طیب صاحب آگے فیمیل ساڑھے استاد نے جی انہوں نے انعامات نے بنت محمد نذیر احمد بنت محمد صادق بنت رشید احمد جزاکم اللہ خیر بنت رشید احمد اور ادھر کھڑے بنت محمد عباس حاجی محمد عباس بنت محمد حنیف تو ماشاءاللہ جی یہ بچے سن اور اساتذہ سن اللہ پاک انہاں دی محنت اور اللہ تعالیٰ انہاں دے علم عمل چ اللہ تعالیٰ زیادہ تو زیادہ برکتاں فرمائے اور اللہ پاک اس ادارے نو دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی دے اور ماشاءاللہ بہت زیادہ اللہ پاک دا احسان اور اللہ پاک دی رحمت ہے جتنے بھائی آئے نے دیکھ ہی رہنے اور میں آخر تے بنت محمد حسین آیا تو لے لا پہ بھائی انہوں نے کوئی آیا ہی نہیں میرا بس بیان شروع کرانے میں تو میں بس ایک تھوڑی سی بات نا مولانا ثناء اللہ آسی صاحب جو ماشاءاللہ اس مسجد دے بانی نے تو میں اپنے نالوں ضروری سمجھنا انہوں دا تذکرہ کیونکہ انہوں دی بہت ساری قربانی ہے اور بہت سارا خلوص ہے اور خلوص سے نیت دے نال انہوں نے اللہ دے دین دا بوٹا لایا ہے اور الحمدللہ بوٹا بڑے ہے پلے ہے اور آج اس نے پھل دیتے ہیں اور آج سارے اسی پھل کھا رہے ہیں اللہ پاک انہوں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے اور اللہ پاک انہوں دے خلوص نو اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرمائے جزاکم اللہ خیرہ